عطا بن نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2036۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام منذر رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میرے گھر تشریف لائے۔ ہمارے گھر کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کھانے لگے اور آپ کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ بھی کھانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، علی ٹھہر جاؤ، اس لیے کہ ابھی بیماری سے اٹھے ہو، ابھی کمزوری باقی ہے۔ ام منذر کہتی ہیں، علی رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہے۔ پھر میں نے ان کے لیے چقندر اور جو تیار کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علی اس میں سے لو، کھاؤ، یہ تمہارے مزاج کے موافق ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2037۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اعرابیوں یعنی بدوؤں نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا ہم بیماریوں کا علاج کریں؟ آپ نے فرمایا، ہاں اللہ کے بندو، علاج کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری پیدا کی ہے اس کی دوا بھی ضرور پیدا کی ہے، سوائے ایک بیماری کے۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ کون سی بیماری ہے؟ آپ نے فرمایا، بڑھاپا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2038۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو تپ دق آتا تو آپ حصا تیار کرنے کا حکم دیتے۔ حصا تیار کیا جاتا، پھر آپ ان کو تھوڑا تھوڑا پینے کا حکم دیتے تو وہ اس میں سے پیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، حصا غمگین کے دل کو تقویت دیتا ہے اور مریض کے دل سے اسی طرح تکلیف دور کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی پانی کے ذریعے اپنے چہرے سے میل دور کرتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2039۔ یہ حدیث حسن ہے۔ عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بیماروں کو کھانے پر مجبور نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2040۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس کالے دانے یعنی کلونجی کو لازمی استعمال کرو، اس لیے کہ اس میں سام کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ سام موت کو کہتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2041۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قبیلہ عرینا کے کچھ لوگ مدینہ آئے، انہیں مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقہ کے اونٹوں کے ساتھ چراگاہ کی طرف روانہ کیا اور فرمایا، تم لوگ اونٹنیوں کے دودھ اور پیشاب پیو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2042۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوہے کے ہتھیار سے اپنی جان لی وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ میں وہ ہتھیار ہوگا اور وہ اسے جہنم کی آگ میں ہمیشہ اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا، اور جس نے زہر کھا کر خودکشی کی
تو اس کے ہاتھ میں وہ زہر ہوگا اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ اسے پیتا رہے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2043۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوہے سے اپنی جان لی اس کے ہاتھ میں وہ ہتھیار ہوگا اور وہ اسے جہنم کی آگ میں ہمیشہ اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا، اور جس نے زہر کھا کر خودکشی کی تو اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ اسے پیتا رہے گا، اور جس نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کی وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ گرتا رہے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2044۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دوا استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2045۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے جب سوید بن طارق یا طارق بن سوید نے آپ سے شراب کے بارے میں پوچھا تو آپ نے انہیں شراب سے منع فرمایا۔ سوید نے کہا، ہم لوگ تو اس سے علاج کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دوا نہیں بلکہ وہ تو خود بیماری ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2046۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدن داغنے سے منع فرمایا، پھر بھی ہم بیماری میں مبتلا ہوئے تو ہم نے بدن داغ لیا، لیکن ہم کامیاب و کامران نہیں ہوئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2049۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد بن زرارہ کے بدن کو سرخ پھنسی کی بیماری میں داغا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2050۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گردن کی دونوں جانب موجود 2 پوشیدہ رگوں اور کندھے پر پچنا لگواتے تھے، اور آپ مہینے کی 17ویں، 19ویں اور 21ویں تاریخ کو پچنا لگواتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2051۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کا حال بیان کیا کہ آپ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرے انہوں نے آپ کو یہ حکم ضرور دیا کہ اپنی امت کو پچنا لگوانے کا حکم دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2052۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ سلمہ رضی اللہ عنہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھیں کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار، چاقو یا پتھر اور کانٹے سے جو زخم بھی لگتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس پر مہندی رکھنے کا ضرور حکم دیتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2054۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بدن داغا یا جھاڑ پھونک کرائی وہ توکل کرنے والوں میں سے نہ رہا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2055۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو کے ڈنک، نظر بد اور پسلی میں نکلنے والے دانے کے سلسلے میں جھاڑ پھونک کی اجازت دی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2056۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھاڑ پھونک صرف نظر بد
اور پسلی میں نکلنے والے دانے کی وجہ سے ہی جائز ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2057۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسان کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں۔ جب یہ صورتیں اتر گئیں تو آپ نے ان دونوں کو لے لیا اور ان کے علاوہ کو چھوڑ دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2058۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبید بن رفاعہ زرقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے لڑکوں کو بہت جلد نظر بد لگ جاتی ہے، کیا میں ان کے لیے دم کراؤں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اس لیے کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر سکتی تو اس پر نظر بد ضرور سبقت کرتی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2059۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پر یہ کلمات پڑھ کر جھاڑ پھونک کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ میں تمہارے لیے اللہ کے مکمل اور پورے کلمات کے وسیلے سے ہر شیطان اور ہلاک کرنے والے زہریلے کیڑے اور نظر بد سے پناہ مانگ۔ اور آپ فرماتے تھے اسماعیل اور اسحاق کے لیے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام پناہ مانگتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2060۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حابس تمیمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، الو کے سلسلے میں لوگوں کے اعتقاد کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نظر بد کا اثر حقیقی چیز ہے، یعنی یہ سچ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2061۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت یعنی پہل کر سکتی تو اس پر نظر بد ضرور سبقت کرتی، اور جب لوگ تم سے غسل کرائیں تو تم غسل کر لو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2062۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سریہ میں بھیجا، ہم نے ایک قوم کے پاس پڑاؤ ڈالا اور ان سے ضیافت کی درخواست کی، لیکن ان لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کی۔ اسی دوران ان کے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا، چنانچہ انہوں نے ہمارے پاس آ کر کہا، کیا آپ میں سے کوئی بچھو کے ڈنک سے جھاڑ پھونک کرتا ہے؟ میں نے کہا، ہاں میں کرتا ہوں، لیکن اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ تم مجھے کچھ بکریاں نہ دے دو۔ انہوں نے کہا، ہم تم کو 30 بکریاں دیں گے۔ چنانچہ ہم نے قبول کر لیا، اور میں نے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو وہ صحت یاب ہو گیا، اور ہم نے بکریاں لے لیں۔ ہمارے دل میں بکریوں کے متعلق کچھ خیال آیا، لہٰذا ہم نے کہا، جلدی نہ کرو یہاں تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو میں نے جو کچھ کیا تھا آپ سے بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا، تم نے کیسے جانا کہ سورہ فاتحہ رقیہ یعنی دم کی دعا ہے؟ تم لوگ بکریاں لے لو اور اپنے ساتھ اس میں میرا بھی حصہ لگاؤ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2063۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ کچھ صحابہ جن میں شامل میں بھی تھا عرب کے ایک قبیلے کے پاس سے گزرے، انہوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی۔ اسی دوران ان کا سردار بیمار ہو گیا، چنانچہ ان لوگوں نے ہمارے پاس آ کر کہا آپ لوگوں کے پاس کوئی علاج ہے؟ ہم نے کہا ہاں، لیکن تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے ہم اس وقت تک علاج نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے لیے اجرت نہ متعین کر دو۔ انہوں نے اس کی اجرت میں بکری کا ایک گلہ مقرر کیا۔ ہم میں سے ایک آدمی یعنی میں خود اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے لگا تو وہ صحت یاب ہو گیا۔ پھر جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے اس واقعے کو بیان کیا تو آپ نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ جھاڑ پھونک کی دعا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے آپ سے اس پر کوئی نکیر ذکر نہیں کی۔ آپ نے فرمایا کھاؤ اور اپنے ساتھ اس میں میرا بھی حصہ لگاؤ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2064۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجوا کھجور جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا موجود ہے، اور صحرائے عرب کی کھمبی ایک طرح کی من ہے، اس کا عرق آنکھ کے لیے شفا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2066۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحرائے عرب کی کھمبی ایک طرح کی من ہے اور اس کا عرق آنکھ کے لیے شفا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2067۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کچھ لوگوں سے کہا کھمبی زمین کی چیچک ہے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحرائے عرب کی کھمبی ایک طرح کا من ہے، اس کا عرق آنکھ کے لیے شفا ہے، اور عجوا کھجور جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، وہ زہر کے لیے شفا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2068۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زانیہ عورت کی کمائی اور کاہن کے نذرانے لینے سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2071۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عیسیٰ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عکیم ابو معبد جوہنی کے ہاں ان کی عیادت کرنے گیا۔ ان کو حمرہ کا مرض تھا۔ ہم نے کہا کوئی تعویذ وغیرہ کیوں نہیں لٹکا لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا موت اس سے زیادہ قریب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی چیز لٹکائی وہ اسی کے سپرد کر دیا گیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2072۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی گرمی سے ہوتا ہے، لہذا اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2073۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی گرمی سے ہوتا ہے، لہذا اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2074۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جدامہ بنت وہب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میں نے ارادہ کیا کہ ایام رضاعت میں صحبت کرنے سے لوگوں کو منع کر دوں، پھر میں نے دیکھا کہ فارس اور روم کے لوگ ایسا کرتے ہیں اور ان کی اولاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ جامع ترمذی
حدیث نمبر 2076، یہ حدیث صحیح ہے۔ جدامہ بنت وہب اسدیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے ارادہ کیا تھا کہ ایام رضاعت میں جمع کرنے سے لوگوں کو منع کروں، پھر مجھے یاد آیا کہ روم اور فارس کے لوگ ایسا کرتے ہیں اور اس سے ان کی اولاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2077، یہ حدیث صحیح ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت مجھے ایسا درد تھا کہ لگتا تھا وہ مار ڈالے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے داہنے ہاتھ سے 7 مرتبہ درد کی جگہ چھوؤ اور یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد۔ میں اللہ کی عزت اور اس کی قدرت اور طاقت کے وسیلے سے اس تکلیف کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے لاحق ہے۔ میں نے ویسا ہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے میری تکلیف دور کر دی۔ چنانچہ میں ہمیشہ اپنے گھر والوں کو اور دوسروں کو یہ دعا پڑھنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2080، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کر عرض کیا، میرے بھائی کو دست آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ چنانچہ اس نے اسے پلایا، پھر آیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے اسے شہد پلایا لیکن اس سے دست میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے شہد پلاؤ۔ اس نے اسے شہد پلایا، پھر آپ کے پاس آیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے اسے شہد پلایا لیکن اس سے دست میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے قول میں سچا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اس کو شہد پلاؤ۔ چنانچہ اس نے شہد پلایا تو اس بار اچھا ہو گیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2082، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بندہ کسی ایسے مریض کی عیادت کرے جس کی موت کا ابھی وقت نہ ہوا ہو اور 7 بار یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عظمت والے اللہ اور عظیم عرش کے مالک سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں اچھا کر دے، تو ضرور اس کی شفا ہو جاتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2083، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو حازم کہتے ہیں کہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اور میں سن رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کا کس چیز سے علاج کیا گیا؟ انہوں نے کہا، اس چیز کو مجھ سے زیادہ جاننے والا اب کوئی باقی نہیں ہے۔ علی رضی اللہ عنہ اپنی ڈھال میں پانی لا رہے تھے، جبکہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے زخم سے خون دھو رہی تھیں اور میں آپ کے لیے ٹاٹ جلا رہا تھا، پھر اسی کی راکھ سے آپ کا زخم بھرا گیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2085، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی عیادت کی جسے تپ دق کا مرض تھا۔ آپ نے فرمایا، خوش ہو جاؤ اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ میری آگ ہے جسے میں اپنے گناہ گار بندے پر مسلط کرتا ہوں تاکہ یہ جہنم کی آگ میں سے اس کا حصہ بن جائے۔ جامع ترمذی
حدیث نمبر 2088 یہ حدیث صحیح ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ ایک رات صحابہ یہ امید ظاہر کر رہے تھے کہ بخار چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2089 یہ حدیث صحیح ہے۔ Subscribe my channel Eat the Red Hadith now.